بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے ہلکا سا مڑ کر دیکھا تو وہ کمرے سے نکلی تھی اور سیدھا گیٹ کی طرف جانے لگی۔ میں حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے مجھے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی سردیاں آنے والی تھی تو میں آج برآمدے میں ہی سو گیا تھا، کیونکہ میری جگہ پہ تو اس نے قبضہ کر رکھا تھا، مگر اس وقت جا کہاں رہی تھی۔ میں سوچتا رہا اور وہ گیٹ سے نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ آخر اس وقت کہاں گئی تھی، مگر میں اس کا پیچھا نہیں کر سکا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود کسی انجانی طاقت نے جکڑ لیا تھا۔ میں حیران پریشان وہیں بیٹھا رہ گیا اور دروازے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کافی دیر بعد وہ واپس لوٹی تھی اور بڑے آرام سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں جانے لگی۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل و دماغ میں بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے۔ سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ مجھے اسے خوف بھی آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ تھی۔ اگر اسے کسی نے دیکھ لیا تو میں کسی کو منہ تک دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ محلے میں میری عزت تھی اور یہ چند دن کی آئی لڑکی میری عزت خاک میں ملانے پہ تولی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں گا اور اس لڑکی کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ دوسرے دن میں کام سے واپس آیا تو حسب معمول وہ سو رہی تھی۔ میں بھی برآمدے میں لیٹ گیا، مگر میرا ارادہ آج رات جاگنے کا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ایک کلہاڑی بھی رکھ لی تھی تاکہ جو کوئی بھی میرا مجرم تھا اس کو سزا دے سکوں۔ میں بھی اسی کشمکش میں تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں چوکنا ہو کر لیٹ گیا تاکہ وہ سمجھے کہ میں سو چکا ہوں۔ وہ آج بھی بڑی لاپرواہی سے سیدھا گیٹ کی جانب بڑھی تھی اور کھول کر باہر نکل گئی۔ میں بھی آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سارا محلہ سو رہا تھا۔ میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر چل رہا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ آج تو میں دیکھ کر رہوں گا کہ وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کچھ بھی تھا، میں تھا تو اس کا شوہر، اور اپنی بیوی کو کسی اور سے ملتے دیکھ کر میرے دل پہ جو گزر رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ اگر وہ کسی اور کو چاہتی تھی تو مجھ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہی سوچتا وہ اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ یکایک وہ رک گئی۔ میں جلدی سے ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں نے دیکھا اور اچانک مڑی اور بھاگتی ہوئی واپس گھر کی طرف جانے لگی۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ روتی جا رہی تھی اور اس کی زبان سے جو نام نکلا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ میں پتھر کے بت کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا اور وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں اب بھی گلی میں کھڑا تھا، جبکہ وہ تو کب کی گھر چلی گئی تھی۔ میں مڑے مڑے قدموں سے چلتا ہوا گھر تک آیا تھا۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے دروازہ بند کیا۔ میرے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات آئے جا رہے تھے۔ جو کچھ میں نے سنا تھا کیا وہ سچ تھا؟ میں اپنے بستر پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کیسی بیڑیاں میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھیں، کیسا تالا میری زبان سے لگا ہوا تھا کہ نہ میں کچھ کہہ سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا۔ جو کچھ میری ناک کے نیچے ہو رہا تھا وہ سب سہنا مشکل تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھ سے زیادہ بے بس شاید کوئی ہی ہوگا اس دنیا میں، جو سب دیکھ کر جان کر خاموش تھا، کیونکہ اسی میں ہی بلائی تھی۔ مگر میں اپنی بیوی سے کوئی شکوہ بھی کس زبان سے کرتا؟ میں نے دوسرے دن شام کو ہی بڑا سا تالا لا کر گیٹ میں لگا دیا تاکہ جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بچ جائے، اور اس رات بھی نہ سو سکا۔ اور میں نے دیکھا وہ پھر سے باہر نکلی تھی۔ گیٹ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کھول نہ پائی اور اسی وقت پلٹ کر کمرے میں داخل ہوگی۔ میں نے سکھا سانس لیا اور سونے کی کوشش کی۔ اب یہی مقدر تھا۔ مجھے یاد تھا ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ اس گھر میں آئی تھی جب میں گھر واپس جا رہا تھا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا، کافی تھک چکا تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اب میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں نے اپنے استاد سے اجازت لی اور گھر کی جانب چل پڑا جہاں اماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اماں کا خیال آتے ہی میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور آج مجھے کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ دھوپ ڈھلنے لگی تھی، ہر سو خوشگوار سی خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے راستے میں کچھ پھل خریدے اور گھر کی جانب نکل پڑا، لیکن جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا تو کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون ہے آپ؟ تو وہ گھبرا کر بولی مجھے اندر آنے دو، پھر سب بتاتی ہوں۔ میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دہرائی
اور مجبوراً اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ جلدی سے اندر آ گئی اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑی چاروں جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا اور اماں کو پکارتا کمرے میں جانے لگا کہ یکدم وہ میرے سامنے آ گئی۔ سنیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تھی، اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت دلکش حسن کی مالک تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی۔ اس کے لباس سے محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اتنے میں اماں بھی آ گئی تھی۔ کہاں رہ گیا تھا عثمان؟ اماں کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ چونک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ قریب آ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ اماں، مجھے نہیں معلوم، میں تو ابھی آیا ہی تھا کہ میں صنم ہوں۔ اچانک میری بات کاٹ کر وہ لڑکی بولی۔ اب میں اور اماں بس اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہ گئی، نہ جانے وہ کچھ بول کیوں نہیں پا رہی تھی۔ اماں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھایا اور مجھے پانی لانے کا کہا۔ میں پانی اور کھانا بھی لے آیا۔ کچن سے مجھے وہ لڑکی بھوکی پیاسی لگ رہی تھی۔ اماں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھایا اور مجھے پانی لانے کا کہا۔ میں پانی اور کھانا بھی لے آیا کچن سے۔ مجھے وہ لڑکی بھوکی پیاسی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کھانا اس کے آگے رکھا، وہ میری جانب تشکر بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑی۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ میرا اور اماں کا کھانا بھی کھا گئی۔ میں خوش تھا کہ بیچاری نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اسی وقت دروازہ بجا۔ باہر کوئی تھا جو مجھے پکارے جا رہا تھا۔ میں باہر آیا تو میرا استاد کا لڑکا تھا۔ عثمان بھائی، آپ کو ابا بلا رہے ہیں، ضروری کام ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چل دیا۔ اب تو رات کا وقت تھا۔ میں دکان پہ پہنچا تو استاد نے بتایا کہ یار، یہ بیچارے مسافر ہیں، ان کی کار اچانک سے خود بخود رک گئی اور اب کسی بھی طور سٹارٹ ہونے کی نہیں دے رہی۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اسے بس تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا واقعی کار کے انجن میں خرابی آ چکی تھی۔ مجبوراً میں کام پہ لگ گیا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ کیا خرابی ہے اور اسے ٹھیک کرنے میں 4-5 گھنٹے تو آرام سے لگنے تھے، مگر استاد نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ کام جیسے بھی کر کے آج ہی کرنا ہے۔ یہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور ہماری ورکشاپ کے پاس ہی ان کی کار خراب ہوئی ہے، تو اب تو ہی اسے ٹھیک کرے گا۔ میں اپنے گھر سے چائے کھانا بھجواتا ہوں تیرا۔ وہ اٹھ کر جانے لگے۔ میں کام میں اتنا منہمک ہو گیا کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں اماں کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ ایک تو اماں پہلے ہی اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، اور اگر وہ لڑکی کوئی چورنی ہوئی تو یہ خیال آتے ہی میں کانپ گیا تھا۔ مجھے کام کرتے ہوئے 5 گھنٹے ہوئے تھے اور رات کے 12 بجنے والے تھے۔ بڑی مشکل سے کار سٹارٹ ہوئی اور میں اپنی مزدوری لے کر جلدی جلدی گھر چلا آیا۔ میں نے دیکھا اماں سو رہی تھی اور اس کے ساتھ والی چارپائی جو کہ میری تھی، اس میں وہی لڑکی سو رہی تھی۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس کے وارث کہاں تھے۔ اگر کوئی آ کر ہم پر اغوا کا الزام لگا دے تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مگر ساری رات پریشانی سے مجھے نیند نہیں آنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن میں نہیں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے کھٹکے کا احساس ہوا۔ میں چونک پڑا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا وہی لڑکی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسی وقت اٹھا اور اس پہ چلایا، اے لڑکی اندر جاؤ، اور اسے اندر دھکیل کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے بہت غصہ تھا، نہ جانے کون تھی، اور اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو کیا عزت رہ جاتی میری۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں اسے گھر کے اندر آنے دیا تھا۔ خیر، صبح ہوگی تو اسے جانے کا کہہ دوں گا۔ میں نے اسے کمرے میں جانے کا کہا اور خود صحن میں پڑی چارپائی پر پھر سے لیٹ گیا۔ نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ ابھی لگی تھی کہ پراٹھوں کی خوشبو سے میری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ صبح ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں اٹھا تو وہ لڑکی گرم گرم چائے اور ناشتہ لاتے ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ کل کی آئی لڑکی آج مالکن بنی بیٹھی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا، سنو، میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا، تم باہر کیسے نکلی؟ تب وہ بولی، جی وہ میں کھڑکی سے نکل آئی، بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ دیکھو صنم، یہ جو بھی تمہارا نام ہے، میں تمہیں اس گھر میں مزید رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب تم جہاں سے آئی ہو وہاں واپس چلی جاؤ۔ میں نے اپنی جیب سے 2000 نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ وہ شدید حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں اماں آ گئی۔ دیکھ عثمان، اب یہ کہیں نہیں جائے گی، میں نے اسے اس گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اماں میرے سامنے بیٹھ کر بولی اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔
دو اماں یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نہ اس کا کوئی عطا نہ پتا، ہم کسی کی لڑکی کو اس طرح اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری ایک بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ اس بچی کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے اس کا والد فوت ہو گیا اور اس کی ستیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ تب سے بھوکی پیاسی بیچاری یہاں وہاں پھر رہی ہے۔ وہ تو قدرت نے اسے ہمارے گھر کا راستہ دکھایا، ورنہ نہ جانے کیسے لوگوں کی ہتھے چڑھتی۔ اماں نے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا اور میں غصے سے گھر سے نکل آیا تھا۔ میں میکینک کا کام کرتا تھا اور ہمارے علاقے میں مجھ سے اچھا کوئی میکینک نہ تھا۔ تبھی میرا استاد بھی میری قدر کیا کرتا تھا اور مجھے چھوٹے موٹے کام کرنے نہیں دیتا تھا تاکہ میں کچھ آرام بھی کر سکوں۔ میرے ابا کی اچھی خاصی ورک شاپ تھی جہاں میں اور میرا بھائی بچپن سے ہی کام سیکھتے رہے تھے اور اسی طرح ہم بہت ماہر ہو چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے ورک شاپ سنبھال لیا تھا، مگر بس 2 ماہ پہلے ہی میرے چھوٹے بھائی کو اچانک پیٹ میں درد پڑا اور میں اسے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہا، جس کے لیے 5 لاکھ کی رقم جمع کروانی تھی۔ اتنی رقم میرے پاس موجود نہ تھی اور میں سخت پریشان تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور رقم کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی محلے والوں نے مل جل کر رقم کا انتظام کیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھائی اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ ہم پہ تو جیسے یہ صدمہ پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ میری بوڑھی ماں اس صدمے سے بے حال ہو چکی تھی، زندگی جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بھائی میری جان تھا، وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، اسے اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا، یہ صدمہ برداشت کے قابل نہیں تھا، مگر مجھے اسے جھیلنا تھا کیونکہ اماں کو بھی دیکھنا تھا۔ اب اماں میرے بھی نہ پریشان ہو جایا کرتی تھی، نہ کھانا کھاتی، نہ دوائی لیتی۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو سنبھالا تھا اور انہی دنوں مجبوراً مجھے اپنا ورک شاپ بیچنا پڑا کیونکہ بھائی کے علاج اور تدفین وغیرہ میں کافی رقم خرچ ہو چکی تھی اور میں نے لوگوں کا قرضہ بھی چکانا تھا جن لوگوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ کسی نے اپنی بیوی کا زیور بیچا تھا تو کسی نے اپنی بھینس بیچی، کسی نے اپنی موٹر سائیکل بیچی۔ اسی وقت سے ان مخلص لوگوں نے میری مدد کی تھی، اب مجھے وہ سب واپس دینا تھا۔ ویسے بھی اب زندگی میں رہ ہی کیا گیا تھا۔ تبھی استاد خلیل نے میری مدد کی اور وہ ورک شاپ نہ صرف خریدا بلکہ مجھے وہاں سے کہیں جانے نہیں دیا۔ اب بھی وہ ورک شاپ خوب چلتا تھا، میں کام بھی کرتا اور لڑکوں کو سکھاتا بھی تھا۔ میری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ گھر تو اپنا ہی تھا جو ابا نے اچھے وقتوں میں بنوا کر دیا تھا، ہماری ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میں دن بھر کام کرتا اور شام ہونے سے پہلے گھر چلا جاتا، مگر اب چند دنوں سے میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا، جب سے وہ لڑکی وہاں آئی تھی اور اماں اسے نکالنے کو راضی نہ تھی۔ اگلے دن جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ اماں نے مجھے دیکھتی ایسی بات کہہ دی جو سن کر میں لرز گیا۔ اماں یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں سخت بخلا گیا تھا، میرے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ یہ ناممکن ہے اماں، میں آواز نیچی کر کے کہا تاکہ وہ لڑکی نہ سن سکے جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ سب کچھ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اماں نے تیز آواز میں کہا کہ کیوں نہیں کر سکتا تو اس سے شادی؟ آخر کیا برائی ہے اس میں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے سمجھاؤں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا تاکہ صنم کچھ بھی نہ سن سکے۔ اماں میں یہ شادی نہیں کر سکتا، نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا معلوم کوئی ڈاکہ ڈال کے باغی ہو یا قتل کیا ہو۔ میں نے اماں کو ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ الٹا مسکرانے لگی۔ ارے پگلے، وہ معصوم اگر چور ہوتی تو اب تک اس گھر میں نہ رہ رہی ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں سے پناہ تو ملی ہے مگر دولت نہیں ہے جو وہ چرائے گی۔ اگر وہ چور ہوتی تو کب کا مایوس ہو کر یہاں سے جا چکی ہوتی۔ اماں تعویلیں پیش کرتی رہی اور میں بس خاموش سنتا رہا کیونکہ میں اماں کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ میں صنم سے تو کیا کسی لڑکی سے بھی شادی کرنے کے لائق نہیں تھا۔ یہ وہ راز تھا جو صرف مجھ تک محدود تھا، لیکن اماں کسی طور نہیں مانی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ میں سخت پریشان تھا۔ اماں کو پوتوں کی خواہش تھی جو بھائی کے بعد ان کا غم غلط کرنے میں مدد کرتے، مگر یہ ناممکن تھا۔ میں کیسے اماں کو سمجھاتا کہ یہ خامی قدرت کی طرف سے میرے حصے میں آئی ہے؟ میں ساری رات سو نہیں پایا، میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ میں چاہ کر بھی اماں کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صنم سے بات کروں گا، اور اسی رات مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے باہر آئی تھی، تبھی میں نے اسے پکارا۔ کون؟ وہ گھبرا کر بولی۔ شور مت کرو، میں ہوں عثمان۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور اسے چھت پر لے آیا تاکہ ہماری باتوں سے اماں نہ جاگ جائے۔ اسے وہاں بٹھایا
اور خود بھی بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی کروں گا، تم یہاں سے جانے کی کرو، میں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تو وہ بڑے اعتماد سے بولی، اماں نے کہا ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے انداز پہ میرا خون جل گیا۔ اماں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ اب میرا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ اس لڑکی کو ذرا حیا نہ تھی، بڑے مزے سے میرے ہی گھر میں مجھے دمکا رہی تھی۔ میرے چلانے پہ وہ اچانک سے رونا شروع ہوگی۔ اوہو، رو تو نہیں، میں گھبرا گیا تھا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ تو چپ ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ اب مجھے گھر سے مت نکالے، میں نکرانی بن کر رہ لوں گی، آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، صنم میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ میرے کہنے پہ وہ جلدی سے آنسو پونچھ کر بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اس گھر میں رہنے دے۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑی۔ میں نے جلدی سے اسے دور کیا اور نیچے جانے لگا تو وہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے اسے بے بسی سے دیکھا اور وہ مجھے پور امید نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ یا خدا، کیا کروں؟ یہ کیسا امتحان ہے جس سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے میرے لیے۔ میں دل ہی دل میں نادم تھا۔ نہ جانے کب سے وہ لڑکی مجھ سے امید لگا کر بیٹھی تھی۔ مجبوراً مجھے اماں کی بات ماننی پڑی اور میں نے اس سے بڑی سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ اماں بہت خوش تھی اور وہ لڑکی صنم بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر میں خون کے آنسو پی کر رہ گیا کیونکہ اب وہ میری منکوہا تھی۔ مجھے اس گھر میں اس کو برداشت کرنا تھا۔ وہ دن بھر گھر کے کام کرتی رہتی، اچھے اچھے کھانے بناتی۔ اماں بہت خوش تھی، جبکہ میں اب اور زیادہ دیر سے آنے لگا تھا تاکہ وہ سو چکی ہو، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا۔ مگر نکاح کی دوسری ہی رات کو میں نے اسے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ تب سے میری نیندیں حرام ہو چکی تھی، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اور حیرت کا پہاڑ مجھ پہ ٹوٹنے والا تھا۔ چند دن بعد ہی میں نے دیکھا وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اور اماں گھبرا گئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے کمرے میں لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارے، تب جا کے وہ ہوش میں آئی۔ اماں بس ضد تھی کہ میری بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر صنم نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ویسے بھی مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ تو تھا نہیں، مگر انسانیت کے ناطے سمجھایا کہ چلو، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اب تو اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا تھا، لیکن جب ایک صبح میں نے اسے غسل خانے میں زور زور سے الٹیاں کرتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھٹکا۔ یہ سب کیا تھا؟ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر سچائی تو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کس طرح اس سے پوچھوں، مگر ایک دن میں نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے باہر چلنے کا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس پہننے کو بہت کم کپڑے تھے۔ میں اسے ساتھ لے گیا اور بہانے سے ڈاکٹر کے کلینک لے گیا، اور جب ڈاکٹر نے وہی بات بتائی جس کا مجھے خوف تھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، جبکہ صنم شرمندہ سی نظریں جھکائے رہ گئی۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ امید سے تھی اور اسے تیسرا ماہ تھا، یعنی میرے گھر آنے سے پہلے ہی اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا۔ میں نے اسے چلنے کا کہا تو وہ بھی دھیمے سے میرے ساتھ واپسی کی راہ پہ چل دی۔ ہم دونوں پورا راستہ خاموش تھے۔ شاید وہ میرے بارے میں سب جان گئی تھی کہ میں اسے کوئی خوشی نہیں دے سکتا تھا، اور اسی لیے اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال تک نہ کیا تھا۔ جب میں اسے کچھ نہیں دے سکتا تھا تو مجھے اس سے کچھ پوچھنے کا بھی اختیار نہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے لب سی لیے تھے، مگر میرے دل و دماغ میں آج بھی وہی نام گونجتا تھا جو اس رات اس کی زبان سے نکلا تھا، اور میں اب تک اسے فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اس رات جب میں لیٹا تو نیند کی دیوی جلد ہی مجھ پر مہربان ہوگی، اور فجر سے پہلے چھن سے کوئی چیز گری اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا صنم آج پھر کمرے سے نکلی تھی۔ اب وہ میرے کمرے میں سویا کرتی تھی جو اماں نے ہمارے لیے سیٹ کیا تھا، جہاں آج تک میں قدم بھی نہیں رکھ پایا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ گیٹ تک گئی جہاں میں نے تالا لگایا ہوا تھا۔ وہ نہ کھل سکا تو واپس آئی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی تھی تم؟ میں اسے نام سے نہیں پکارا کرتا تھا۔ میں نے سرگوشی سے اسے پوچھا، لیکن وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے دیکھ ہی نہیں رہی تھی، بس سامنے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کس کی جانب دیکھ رہی تھی؟ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑ کر پوچھا تو جیسے وہ ہوش میں آ گئی، اور مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوف کے مارے چیخنے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔
پاگل لڑکی، مرواؤ گی کیا؟ میں سخت بکھلا گیا تھا۔ تب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے گی۔ تب میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ اب بتاؤ کہاں جا رہی تھی تم؟ تب وہ گھبرا کر بولی، وہ جی مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ اس نے سخت شرمندگی سے سر جھکا لیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو آج تک وہ نیند میں اٹھ کر باہر جایا کرتی تھی۔ میں حیران سا اسے دیکھے گیا۔ وہ اب نیچے جا رہی تھی جبکہ میں کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اس کا مطلب اس جگہ پہ اس کا کسی کے ساتھ چکر نہیں تھا، اور جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا تھا وہ یہاں آنے سے پہلے ہی تھا۔ نہ جانے کیوں اب میں کافی مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں نے صنم کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ جو بھی تھا مجھ سے نکاح کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اب میں اسے ہنس بول لیا کرتا تھا، اور کچھ دن بعد میں نے سارے محلے میں مٹھائی بھی تقسیم کر دی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ شاید یہ بات میری محرومی کو دارس دیتی تھی۔ لوگ تو مجھے مکمل مرد ہی سمجھتے تھے نا۔ میرے اس عمل پہ صنم بہت حیران ہوئی تھی اور کچھ خوش بھی تھی، جبکہ اماں کے پیر زمین پہ نہ ٹک رہے تھے۔ اب تو وہ صنم کو ہلنے بھی نہ دیتی تھی، طرح طرح کے میوے منگا کر اسے کھلاتی تھی۔ میں ان دونوں کو خوش دیکھ کر خوش تھا۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہی صنم کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، اور آدھی رات کو میں اور اماں اسے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اماں تو خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ میں بھی ایک طرح سے خوشی تھا، مگر بچے کو دیکھ کر مجھے پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن تک صنم کو ہاسپٹل میں رکھنے کا کہا ڈاکٹر نے، کیونکہ اس کے کیس میں کافی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا لپکا اور میں نے بچے کو اٹھایا، اسی ہاسپٹل کی لیبارٹری میں گیا اور اپنا اور بچے کا DNA ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ تو ڈاکٹر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، مگر میں نے دھیان نہیں دیا۔ میں اپنا یہ شک دور کرنا چاہتا تھا جو جانے کب سے میرے دل و دماغ پہ چوکے لگائے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کل شام کو رپورٹ ملے گی، اور مجھے بے صبری سے کل شام کا انتظار تھا۔ جو سوال میرے ذہن میں تھا وہ رپورٹ ملنے کے بعد ہی میرے زبان پہ آ سکتا تھا، اور وہ وقت بھی آ گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے اچھے سے سمجھائے، تو جو اس نے بتایا وہ سن کر میرا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا میں سب سمجھ چکا تھا۔ میں بھاگتا ہوا صنم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، صنم اب وقت آ گیا ہے کہ میں سچائی جان سکوں، مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کا اور میرا خون بہت ملتا ہے۔ میں اس آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میرا وجود کانپ رہا تھا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تب صنم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں عثمان، یہ آپ کا اپنا ہی خون ہے، وہ بتاتی جا رہی تھی، اور میں مسلسل روئے جا رہا تھا۔ یہ آپ کے سگے بھائی سلیمان کا بیٹا ہے۔ اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت میں گاؤں میں رہا کرتی تھی، وہ کسی اہم کام سے وہاں آئے تھے چند ہفتوں کے لیے، اور ان کو مجھ سے محبت ہوگی، جبکہ میرا باپ میرا نکاح ایک بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتا تھا۔ تبھی چند روپوں کی عوض سلیمان نے میرا ہاتھ مانگ لیا، اور اسی دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ وہ بس چند دن ہی میرے ساتھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ گھر جا کر اپنے بھائی اور ماں کو لے کر آئیں گے اور دھوم دھام سے مجھے لے کر جائیں گے۔ میں نے بہت کہا مجھے ساتھ لے جائیں، مگر وہ مجھے وہیں ابا کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے ماہ ہی مجھے علم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ انہی دنوں ابا کا بھی انتقال ہو گیا، اور میری ستیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ سلیمان نے مجھے اپنا پتہ دے رکھا تھا، مگر 2 ماہ سے ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ میں 3 ماہ کے حمل سے تھی۔ یہ خوف مجھے یہاں آپ کے گھر تک لے آیا، اور پھر مجھ پہ یہ راز کھلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے جانے کیسے خود پر جبر کیا، یہ بات کسی کو نہ بتائی کہ میں کون ہوں۔ مجھے خوف تھا جھوٹی سمجھ کر آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال دو گے۔ تبھی میں نے اماں سے خود بات کی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنا لے، تاکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ گاؤں میں جو نکاح ہوا تھا اس کے کوئی دستاویز نہیں تھے، کیونکہ وہاں پہ زبانی کلامی نکاح ہوتے ہیں۔ میں جانتی تھی عدت پوری کیے بنا میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، مگر حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش پہ ہی ختم ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی گناہ کا نام دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میں بھی روئے جا رہا تھا۔ اس رات اس نے روتے ہوئے سلیمان کا ہی نام لیا تھا، اور بچے کی پیدائش پہ میرا شک یقین میں بدلنے لگا، کیونکہ وہ ہو بہو سلیمان کی فوٹو کاپی تھا۔ پھر جب ڈاکٹر نے بتایا کہ DNA بہت حد تک دادا یا چچا سے میچ کر سکتا ہے، تو میں ساری سچائی جان گیا تھا، اور بس صنم کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اماں نے بھی ہماری سب باتیں سن لی تھیں، وہ بھی روئی جا رہی تھی۔ ان کا سلیمان آج انہیں واپس جو مل گیا تھا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں
مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔